السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین گرامی قدر، سلسلہ ایصال ثواب شروع کر رکھا ہے کہ وہ اعمال اور وہ کام جن کا ثواب فوت شدگان کو پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے کی ترغیب دی ہے اور بتائے ہیں۔ تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے نصاب قرآن و حدیث ہیں، جو وہ کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ 100% اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے اور ہمارے فوت شدگان کو ان کا فائدہ ہوگا، ثواب پہنچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب بھی کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ اعمال نہیں کر سکتے مگر 3 کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع بہ او ولد صالح يدعو له۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی اس نے ایسا صدقہ کیا جو جاری ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کا ثواب آٹومیٹک اس کو پہنچ رہا ہے، یا ایسا علم کسی کو پڑھا کر گیا، لکھ کر کے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آگے سے آگے فائدہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس کا ثواب فوت ہونے والے کو بھی مل رہا ہے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او والد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو فوت شدگان کے لیے سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا اس کی اپنی اولاد کی جو نیک کرتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اور زندگی کے اندر اولاد کی تربیت کی کوئی نہیں، اکثریت ایسی ہوتی ہے جو ریڈی میڈ دعا بھی لیتے ہیں، دعا کے بھی کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں، تو جنازہ تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی، پیچھے سے وہ ایصال ثواب کیا کریں گے؟ ہاں، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو دین اسلام سکھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ اب وہ جتنے بھی نیک عمل کریں گے آٹومیٹک ان کے والدین کو ثواب پہنچتا جائے گا، اور جب بھی اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ پہنچائیں گے اور اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے تو یہ دعا قبول کرنی ہے۔ پارہ نمبر 15، سورت کا نام سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خود حکم دیا ہے، کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ربی، اے پروردگار، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین پر اتنی مہربانی، شفقت اور پیار فرما، جس طرح ہمارے بچپن کی حالت میں انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں پالا اور ہم سے غلطیاں ہو جاتے تھے وہ درگزر کر دیتے تھے، آج اے پروردگار میرے والدین کے اوپر مہربانی اور شفقت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اس طرح اپنے والدین کے لیے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور قبول کرنی، کیونکہ خود اس نے حکم دیا ہے۔ تو بھائیو، سب سے زیادہ فوت ہونے والے کے لیے فائدہ اس کی اپنی اولاد کی دعا کا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی اور ان کے ذمے نظر کے روزے تھے، انہوں نے کوئی منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میں اللہ کے نام پر اتنے روزے رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اب کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تو اپنی والدہ کے روزے رکھ۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے جو وارث ہیں، ولی ہیں، وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں۔ تو فوت ہونے والے کے جو روزے رہ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، زندگی وفا نہیں کی، اگر اس کے ورثاء وہ روزے رکھتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا۔ ایک اور عورت آئی، کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، اچانک فوت ہو گئی، مسلم شریف کے اندر ہے، اور
میرا یہ ذہن کام کرتا ہے، میرا یہ گمان کام کرتا ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا وصیت کا تو وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ صدقہ کر سکتی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ضرور کریں، اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ یہ وہ طریقے ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر والدین کی قبر پر جائیں، فوت شدگان کی قبروں پر جائیں، قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 1766 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میرے پاس آتے، بعض دفعہ رات کے پچھلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد قبرستان میں تشریف لے جاتے، وہاں پر قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں یہ دعا کرتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر انہیں سلام کرتے، اے مومن قوم کے گھروں تم پر سلامتی ہو، اور جس دن کے لیے دنیا کے اندر تمہیں مہلت دی گئی تھی وہ آ گیا، یعنی دنیا کی زندگی تمہارے پاس مہلت تھی عمل کرنے کی، اب وہ مہلت ختم ہوگی اور تم اللہ کے پاس پہنچ چکے، اور ہم بھی یہاں آنے والے ہیں، اے اللہ ان سب بقیہ غرقد مومنوں کی کیا فرما، مغفرت فرما۔ تو قبروں کے قبرستان میں جانا یہ سنت ہے، آپ وہاں جا کر فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی سنت ہے، آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ تو یہ سنت طریقے ہیں، وہاں جا کر سجدہ کرنا وہ تو حرام ہے، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فوت شدگان کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کی وجہ سے انہیں فائدہ پہنچے، ان کی مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔